ایک چڑیا گھر میں کچھ بندر رہتے تھے۔ ایک دن چڑیا گھر کے انتظامیہ نے بندروں کے پنجرے کے عین درمیان میں چھت کے ساتھ کیلوں کا گچھا لٹکا دیا۔ چھت کے ساتھ ایک سیڑھی اس طرح لگا دی گئی کہ کوئی بندر سیڑھی پر چڑھ کر آسانی سے کیلے کھا سکے۔ اتنے سارے کیلوں کو دیکھ کر بندروں کے منہ میں تو پانی ہی آ گیا۔ سارے بندر کیلا کھانے کے لیے سیڑھی کی طرف لپکے، لیکن جیسے ہی ایک بندر نے کیلا توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس پر کافی حد تک ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ پنجرے میں موجود باقی تمام بندروں پر بھی ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے وہ بندر کیلا توڑ نہ سکے اور نیچے گر گئے، اور باقی سارے بندر بھی پریشان ہو گئے۔ اس کے نیچے گرنے کے بعد جب دوسرے بندر نے کیلا توڑنے کی کوشش کی تو اس کی کمر پر بھی پانی گرا دیا گیا، اور ساتھ ہی باقی نیچے بیٹھے ہوئے تمام بندروں کے اوپر بھی ٹھنڈا پانی گرا دیا گیا۔ پانی اس قدر ٹھنڈا تھا کہ دوسرا بندر بھی نیچے گر گیا۔ ایسے ہی تیسرے اور پھر چوتھے بندر کی باری بھی ایسا ہی کیا گیا۔ اب سارے بندر سردی کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جیسے ہی کوئی بندر کیلا توڑنے کی کوشش کرے گا تو سب بندروں پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے گا۔ پھر یوں ہونے لگا کہ جیسے ہی کوئی بندر کیلا توڑنے کے چکر میں سیڑھی کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو سارے بندر مل کر اسے مارنا شروع کر دیتے، اسے پیٹنے لگتے، وہاں سے کیلا نہیں توڑنے دیتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جس کے نتیجے میں سب بندروں کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے وہ کسی کو بھی اوپر ہی نہیں چڑھنے دے رہے تھے۔ کچھ دیر تو سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر پنجرے میں موجود ایک بندر کو باہر نکالا گیا اور اس کے بدلے میں ایک نیا بندر داخل کر دیا گیا۔ نئے بندر کی نظر جب چھت پر پڑی تو اس کے بھی منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اب ایک کیلا کھا لیا جائے۔ جیسے ہی وہ کیلے کھانے کے لیے سیڑھی کے پاس آیا تو سارے بندروں نے مل کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ بیچارہ بندر پریشان ہو گیا کہ اسے کیوں اس قدر مارا جا رہا ہے۔ اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، دوسروں کو بھی کیوں نہیں کھانے دیتے۔ اسے ٹھنڈے پانی کے بارے میں کچھ بھی پتا جو نہیں تھا۔ پنجرے میں سے ایک اور بندر کو نکال کر اس کی جگہ پر نیا بندر داخل کیا گیا۔ اس نئے بندر نے بھی جب کیلا توڑنے کے لیے سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کی تو سب بندروں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مارنے والے بندروں میں وہ نیا بندر بھی شامل تھا، جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں اسے کیوں مار رہا ہوں، کیونکہ اس پر تو کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں ڈالا گیا تھا۔ جس بندر کو مار پڑ رہی تھی اسے بھی آہستہ آہستہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ کیلا نہیں توڑنا، جو بھی کیلا توڑنے کی کوشش کرے گا اسے خوب مار پڑے گی، لیکن کیلا کیوں نہیں توڑنا یہ اسے بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ اس طرح ایک ایک کر کے ان سارے بندروں کو باہر نکال دیا گیا جن پر کبھی ٹھنڈا پانی ڈالا گیا تھا، اور ان کی وجہ پر نئے بندروں کو داخل کر دیا گیا۔ اب چڑیا گھر کے انتظامیہ نے بندروں پر ٹھنڈا پانی ڈالنا بھی بند کر دیا۔ پنجرے میں سبھی بندر نئے تھے، ایک بھی بندر ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کبھی بھی ٹھنڈا پانی ڈالا گیا ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ کیلا توڑنے کی کوشش کرنے پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جاتا ہے۔ کسی بھی بندر کو یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن پھر بھی کوئی بھی بندر کیلا توڑنے کی کوشش نہ کرتا۔ اگر کوئی کوشش کرتا تو سارے بندر مل کر اس کو خوب مارتے۔
لیکن اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ سب مارتے تو تھے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مار کیوں رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی زندگی میں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کرنے کو سوچتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کی راہ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھانے لگتے ہیں، آپ کو روکتے ہیں، یہ کام نہیں کرو، نہیں ہو سکتا یہ تم سے، تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، تم رہنے دو، تم سے پہلے بہت سے لوگوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، وہ ناکام ہو گئے ہیں، تم نے ضرور اب یہ کام کرنا ہے، اور اس طرح کی باتیں سنائی دی جاتی ہیں۔ جب اتنے سارے لوگ نہیں کر سکے تو تمہاری کیا حیثیت ہے، تم کیسے کر سکتے ہو؟ خیر، ہو سکتا ہے کہ پہلے کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے ان لوگوں کو کامیابی نہ ملی ہو، اپنی کسی غلطی کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ان پر کسی نے ٹھنڈا پانی بھی ڈالا ہو، مگر اب حالات بدل چکے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان بندروں کی طرح بھی بیہیو کرتے ہیں جن پر ایک بار بھی ٹھنڈا پانی نہیں ڈالا گیا ہوتا، جن کو ٹھنڈے پانی کا کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ نئے بندروں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پر سیڑھی پر بھی نہیں چڑھنے دیتے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ مار بھی کیوں رہے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی ٹھوکر لگتی ہے تو ہم بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ہو سکتا ہے ٹھوکر اس کو اس کی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے لگی ہو۔ اس کی ناکامی کو دیکھ کر ہم کوشش کرنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر ہمت نہ ہارنا، کیونکہ جہاں ہمت ختم ہوتی ہے وہیں پر ہار کی شروعات وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جو بھی کہے پرواہ مت کیجیے، ناکامیوں پر کبھی بھی دل برا مت کیجیے۔ ایک دن آئے گا جب کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ کچھ بھی امپاسبل نہیں ہوتا، نتھنگ امپاسبل ان یور لائف، بس تھوڑا حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔